ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کریں. اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا اس آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور گزشتہ ہونے والا PSL جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ یہ ہمیں جوائن کیا اس وقت مشہور معروف شخصیت جو کہ ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف ہیں جناب نسیم صدیقی صاحب، ان کو اس میں خوش آمدید. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں ہمارے ساتھ. اور یقین طور پہ آپ نے تو PSL کور بھی کیا، دبئی بھی آپ گئے، اس حوالے سے وہاں کی یادیں اور وہاں کی کچھ گفتگو آپ سے اس وقت پروگرام میں ہوگی. اس سے پہلے میں جو پہلا سوال جو آپ بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ سے سوال پوچھا تھا اسی طرف آؤں گا کہ یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اگر اس کو پہلے صحیح کر لیا جاتا اس کے بعد پھر ہم PSL اور یہ لیگس وغیرہ کی طرف جاتے تو وہ بہتر نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں بتاؤں کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے نا اس میں ون ڈے میچز اور 3 روزہ میچز زیادہ ہوتے ہیں، جس میں کھلاڑیوں کو ٹیمپرامنٹ بھی پتہ چلتا ہے اور کھلاڑی جو ہیں وہ پورے میچز کھیلتے ہیں. لیکن جو PSL ہے یہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو نئی کرکٹ کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے 2020، یہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ جو کھلاڑی ہیں ان کی وہ سکور بھی اگر کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیک جو ہے نا کھلاڑی کی اور جو کھلاڑی کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ اسی ڈومیسٹک کرکٹ سے اور 3 روزہ میچز جو ہماری جو کرکٹ کا سٹرکچر ہے اس کا حصہ ہے پاکستان کے اندر، وہ وہیں سے پتہ چلتا ہے. اور لیکن آپ بالکل یہاں سے بہت سارے پلیئر آپ نے دیکھے ہوں گے PSL میں وہ اگر سکور بھی کرتے ہیں لیکن جس کا فٹنس لیول نہیں ہے اس کو ٹیم میں لے کر نہیں آتے، کیونکہ 2020 جو ہے یہ بارہا یہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کبھی بھی پلیئر کی اتنی ایبلٹیز چیک نہیں کر سکتے جتنی کہ آپ 1 روزہ میچز یا 3 روزہ میچز جو ہمارے جیسے پاکستان کے اندر قائد اعظم ٹرافی بھی چلتی ہے اور بھی دوسری جو فارمیٹ چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو لنک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کی جو PSL سے ہمیں یہ فائدہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ جب آ کے انٹریکٹ کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہمارے کھلاڑیوں کے اندر ایک کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے. نہیں وہ میں جاننا چاہوں لنک تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جب تک ڈومیسٹک لیول پہ ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں اصل میں PSL کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اس PSL کا مقصد یہی تھا کہ ہم اور ٹیلنٹ لے کے آئیں گے جو مطلب ہمارا جس طرح سے ٹیم نیچے کی طرف چلی گئی ہے، جو بڑے بڑے نام میں نے اپنے انٹرو میں لیے وہ اب اس طرح کا ایک شخص بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو ملک کے لیے اتنا بہترین کھیل سکے. لیکن اس کو لنک نہیں کریں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ جب سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ دروازے بند ہوئے ہیں 2009 میں جب سری لنکن ٹیم آئی تھی، جب اس وقت حملہ ہوا، تو اس کے بعد سے جب انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوگی تو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک کھیلنے کا جذبہ نوجوان نسل کے اندر ذرا کم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ پاکستان کرکٹ کے اندر کرائسس آیا اس وقت سے جو یہ آپ کہہ لیں گے پلیئروں کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے. لیکن یہ جو PSL کرائی ہے اس وقت کرکٹ بورڈ نے، اس کے بعد سے ایک نیا قوم کے اندر پھر جذبہ پیدا ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں سے لے کر ہمارا تمام میڈیا ہر جگہ پہ آپ کو PSL کے ہی چرچے نظر آ رہے تھے، ہر جگہ پہ آپ کو کرکٹ ہی کی بات ہوتی نظر آ رہی تھی. لیکن سوالیہ نشان بھی بہت سارے اٹھ رہے تھے نا، اسی حوالے سے مزید بات کروں. میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ نے جو ہے دبئی آپ وہاں گئے اور وہاں پہ آپ کے نجم سیٹھی صاحب سے ملاقات ہوئی، شہریار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور تمام کرکٹرز کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا. میں جاننا چاہوں گا آپ سے بھی وہی سوال کروں گا پہلا کہ جو PSL پہلا ہوا تھا اور دوسرا ہوا، ان دونوں کے ہونے سے کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے اب کہ کیا بہتری کی طرف ہم آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پہلا جو PSL ہوا تھا تو وہ تو ایک اسٹارٹ تھا اور بڑی اچھی کاوش تھی، کیونکہ اس کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ چامے گوئیاں ہو رہی تھیں اور یہ ہو رہا تھا کہ جیسے کہ یہ چیز سٹارٹ نہیں ہو سکے گی، جبکہ بنگلہ دیش کی پریمیئر لیگ بھی جو ہے وہ عروج پہ جا رہی تھی اور IPL جو ہے انڈیا کی وہ تو بہت ہی عروج پہ جا چکی ہے. تو اس کا سٹارٹ ہو جانا ہی بہت اچھا تھا جو لاسٹ ایئر سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کو ایک اچھا سٹارٹ ملا تھا. میں وہیں پہ میں موجود رہا، تقریباً میں نے اوپننگ سیریمنی سے لے کے کلوزنگ سیریمنی تک وہاں پہ اٹینڈ کی. تو ایک اچھا ٹرینڈ ثابت ہوا، اور جب اس کی کنٹینیوٹی ہوئی دوسرے سال تو اس میں تو دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ اسپانسرز بھی اس میں انوالو تھے، پلیئرز بھی بڑے موٹیویٹڈ تھے، کچھ نئے پلیئرز بھی اس میں آئے، اور اسٹیڈیم میں رش بھی زیادہ تھا پہلے کی بنسبت. جو پہلے PSL میں دیکھتا تھا اکثر اسٹیڈیم خالی
رہتے تھے. خالی تو خیر ابھی بھی کبھی کبھار آپ کو نظر آئے ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ شارجہ کا جو پلے آف 1 تھا اس میں آل سولڈ ٹکٹس تھیں, اور باہر اسٹیڈیم کے جو رش لگا ہوا تھا, میں خود رش میں پھنس گیا تھا, اندر نہیں آ پا رہا تھا, بڑی مشکل سے آیا. پھر جو سیکنڈ پلے آف ہوا دبئی میں, اس میں بھی ساری ٹکٹیں بک گئی تھی, جیم پیک تھا. تو اس نے ایک بڑی موٹیویشن دی ہے کرکٹنگ ورلڈ میں, کیونکہ پاکستان کی جیسے ابھی اپنا غلام حسین صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہونے کی وجہ سے مورائل ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا. دوسرے ملکوں میں کرکٹ ہو رہی تھی, وہ چام نہیں تھا. T20 میچز میں چام بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ رزلٹ فوراً نکل آتا ہے, اس کے بعد دن میں 2 میچ ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ شارٹ ٹائم میں آپ کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی وجہ سے جو ناظرین تھے وہ, اگر آپ دیکھیں اسٹیڈیم اگر آدھا بھی خالی تھا, لیکن پورے پاکستان میں ہر کسی نے ٹی وی چینل, آپ UK میں لگا لیں, USA میں لگا لیں, آئی بالز جو تھیں وہ ٹوٹلی PSL کی طرف تھیں. تو دوسرا PSL جو ہے وہ بہت کامیاب ہوا ہے. بلکہ آپ کی بات بڑھا رہا ہوں, انڈیا کے اندر اس PSL کی اتنی زیادہ مقبولیت تھی کہ وہ تمام مقبولیت کے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے. انڈیا میں بھی دیکھی جا رہی تھی, بالکل بڑے شوق سے دیکھی جا رہی تھی, ٹائمنگ بہت اچھے تھے. اور پاکستان میں یہ جو فائنل کروایا گیا ہے, اس سے آپ نے دیکھا کہ کتنا مورائل ہائی ہوا ہے. لگ رہا تھا کہ مطلب دھماکے ہو رہے ہیں, ہو نہیں سکے گا, اگر ہوگا تو لوگ ڈر کے مارے جائیں گے نہیں. لیکن لوگوں نے ایک بڑا جوش و ولوا دکھایا, بچے, لیڈیز, ہر قسم کے لوگ, ایون میں نے کچھ ڈسیبلڈ لوگ بھی دیکھے کہ جو میچ دیکھنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے, اور یہ بڑی پاپولر ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, اس میں جو پہلا جو میچ پاکستان مطلب وہاں دبئی میں ہوا, اس میں بد انتظامی بھی کافی دکھائی دی, 1 گھنٹہ لیٹ شروع ہوا, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سارا اس کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ رش تھا, بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ. ہاں, یہ تھوڑا سا مینجمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے. کہیں پہ بھی اگر کوئی چیز, کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں کافی لوگوں نے آنا ہوتا ہے, ٹیمز نے آنا ہوتا ہے, تماشائیوں نے آنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کوئی اگر کوئی چیز تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملے میں, کیونکہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے, ٹوٹلی ہمارا کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ کنٹرول انڈینس کا اور دوسرے لوگوں کا ہے جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے اتنا جب بڑا ایونٹ ہو رہا ہو نا, تو وہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات ہو ہی جاتی ہے. لیکن یہ کہ ایونٹ بڑے اچھی طریقے سے ہوا, بڑا ویل مینیج تھا, اور آپ نے دیکھا سسٹمیٹیکلی جو ہے نا وہ ہوتا چلا گیا, اور اختتام جو تھا وہ تو میرے خیال سے اس کا بہترین تھا. اور ہم یہی امید رکھیں گے کہ شاید انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اگلے سال جو ہے PSL کے مزید میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے. ٹھیک. اچھا, یہ میں ایک اور چیز اس میں جاننا چاہوں گا کہ اسی حوالے سے PSL آپ نے اور غلام حسین اعوان صاحب, آپ دونوں شخصیات, یہ میرے لیے باعث سعادت ہے یہ میرے لیے بات کہ آپ لوگوں نے جب اسپاٹ فکسنگ کا بات ہوئی لندن میں, اور جب اسپاٹ فکسنگ ہوئی تو آپ دونوں شخصیات نے ان کو کور بھی کیا, دیکھا بھی, اور ججز سے بھی, اور جو ریمارکس تھے وہ بھی آپ نے سنے. اور ایک دفعہ پھر اسپاٹ فکسنگ دبئی میں آپ نے یقین طور پہ وہاں دیکھی, اور شرجیل کا اور لطیف کی بات کو دیکھا وہاں پہ. تو میں سب سے پہلے تو وہاں پہ جو ہوا واقعہ اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد جو ہے وہ شرجیل خان اور خالد لطیف جو ہیں وہ چلے گئے, اور عرفان کو چھوڑ دیا گیا, اور عرفان کو آج جو ہے وہ روانہ کیا گیا. اسی کیا مطلب ان کو اس میں دیکھیں ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو ہے میں پلیئرس کو کہوں گا. جو پلیئر ہے وہ سب سے زیادہ قصوروار ہے. PCB دیکھیں وہ نظر ضرور رکھتا ہے, اور انہوں نے نظر رکھی بھی ہے, لیکن اب ہر پلیئر کے پیچھے ایک آدمی تو نہیں لگا سکتے. آپ کا کریکٹر اپنا بھی ہونا چاہیے. آپ پاکستان کا جو ہے وہ بلیزر پہن رہے ہیں, آپ پاکستان کے ایک سفیر کی حیثیت سے آپ کو چنا جا رہا ہے, تو آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے شہری اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. تو ٹوٹل جو قصور ہے وہ پلیئرس کا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پلیئرز باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیچ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی جو جواریے ہوتے ہیں, بکیز ہوتے ہیں, وہ ان کی تاڑ میں ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے ان سے آ کے مل لیتے ہیں کسی دوست کے تھرو. لیکن پلیئرز کو جو ہی پتہ چلے کہ یہ شخص اس کا بک سے تعلق ہے یا بکی ہے, ان کو فوراً چاہیے, جیسے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جب وہ اپنا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا آپ کے قریب آئے تو آپ فوری طور پہ PCB کو رپورٹ کریں, اور اس کے ساتھ آپ نے تعلق نہیں رکھنا. لیکن یہ لوگ خود بھی لالچی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں, اور وہ ان سے ملنا ملانا رکھتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ شرجیل اور خالد لطیف جو ہے یہ بالکل یہ ملاقاتیں کر رہے تھے, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اس نے جو گرپ دی تھی وہ گرپ بھی خالد لطیف نے لے لی تھی, کیونکہ اسپاٹ فکسنگ بڑا آسان پیسہ ہوتا ہے. اس نے کہنا کہ آپ نے جا کے 2 بالیں روکنی ہیں, یہ والی جب آپ ہمیں اشارہ کریں گے 2 بال روک دیں تو اس میں آپ کو 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مل جائیں گے. تو اس کو ایزی منی یہ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ان کے کیریئر کے اوپر کتنا بڑا داغ لگ سکتا ہے.
ان کے ملک کی کتنی بدنامی ہے. اب دیکھیں جو جوا اسکینڈل یہاں پہ ہوا تھا لنڈن میں وہ بھی اسپاٹ فکسنگ تھی, اور اس میں جو جج تھا آخر میں اس نے سلمان بٹ کو ریمارکس دیے تھے کہ یو آر دا مین کلپریٹ, کیونکہ تم کپتان تھے, تمہارے بغیر یہ ممکن نہیں تھا, اگر تم نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کو دیکھیں کپتانی مل رہی ہے, پاکستان کی طرف سے اتنی عزت مل رہی ہے, پھر بھی یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, جبکہ ان کو کانٹریکٹ میں اور یہ جو سیریز کھیلتے ہیں اس میں ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں, بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں, لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے, یہ لگے رہتے ہیں کہ چلو ہم چھپ چھپا کے تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے اور ہمیں تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بڑی بدنامی ہوتی ہے. پاکستان پہلے ہی جو لندن میں جوا اسکینڈل ہوا تھا اس کے اثر سے بڑی مشکل سے نکلا تھا, اور پی سی بی نے عامر کو ایک چانس دے کے یہ روایت دی تھی کہ چلو سزا پوری ہو گئی ہے, آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اور اس وجہ سے انہوں نے ایک کو چانس بھی دے دیا. اور ابھی آپ میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب یہ جوا اسکینڈل میں پکڑے گئے ہیں شرجیل اور خالد لطیف, تو ابھی وہ جو ان کا جو اپنا اس کا ایک اسکواڈ ہے جو مطلب اس میں ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرنی, پورا لیکچر دیا جاتا ہے. وہ یہ لیکچر سن رہے تھے اور لیکچر سے اٹھ کے سیدھے یہ بکی سے ملنے کے لیے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو پی سی بی کوششیں کر رہی تھی, کاوشیں کر رہی تھی, اس کو یہ بالکل بھی دھیان میں نہیں لے کے آئے. جو وہاں پہ سمجھایا جا رہا تھا کہ بھی اگر آپ کو کوئی بکی ملے یا آپ نے کرپشن اینٹی کرپشن یونٹ جو بریفنگ دیتا ہے وہ دے رہا تھا, تو آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے, آپ اس کو سن ہی نہیں رہے تھے, اور آپ نے جسٹ وہاں سے نکلے اور آپ سیدھے پھر بکی کے پاس پہنچ گئے. تو یہ بڑی غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی حوالے سے مزید جو ہے غلام حسین عوان صاحب سے بات کروں کہ انہوں نے بھی لندن میں جو اسپاٹ فکسنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. اس کے بعد اور جو جنرل جسٹس قیوم کے حوالے سے جو میں نے بتایا آپ کو کہ جسٹس قیوم کے جب پہلا اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل پاکستان میں آیا اور کن کن لوگوں کو جیسے جو اس میں جو نامنیٹ لوگ ہوئے تھے اس میں انضمام الحق سعید انور, وقار یونس, وسیم اکرم جو ہے ان کو 1 لاکھ روپے دے کے جرمانہ کیا گیا تھا, اور لائف بینڈ جو ہے عطاء الرحمان اور سلیم ملک پہ لگایا گیا تھا. تو اگر اس پہلے ہی چیز کو اور جو جسٹس قیوم کا ریمارکس تھے اگر اس کو مد نظر رکھا جاتا تو آج جو اسپاٹ فکسنگ اس لیول پہ اور لندن جیسے شہر میں بھی ہوئی, اور اب جو ہے دوبارہ پی ایس ایل جو ہمارا پاکستان کا ہی تمام ایونٹ تھا اس میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی گئیں. اور ہم نے اس پروگرام کے اندر جو لائیو کالرز کو بھی شامل کر رہے ہیں, اور بہت جلد جو ہے ان کو بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ وہ بھی اس حوالے سے جان سکیں. اور ایک پہلے کالر لے لیتا ہوں, ایک کالر آ گئے, اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ وہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, میں ارشد صدیقی بول رہا ہوں لندن سے. جی ارشد صدیقی صاحب, کیا آپ کا پروگرام میں دیکھا کرکٹ کے موضوع ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. دیکھیں پی ایس ایل بہت اچھا ایونٹ رہا ہے اور ہماری کرکٹ کے لیے. اگر کاش یہ تیسرا جو پی ایس ایل ہوگا انشاءاللہ اگر پاکستان میں کرایا جائے نا, تو اس سے انٹرنیشنل کرکٹ والے یا دوسرے ملک دیکھیں گے بھی ان کے لوکلز جب ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوں گے اور سیکورٹی ہماری اچھی ہوگی تو پھر اس پہ ذرا غور کریں گے لوگ دوسری کنٹریز کے بھی. وہاں کے حالات صحیح ہو گئے. دبئی میں کرانے کا ٹھیک ہے, شروع میں آپ نے کروا دیا, کامیاب رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر دیکھیں ہر آدمی دبئی نہیں جا سکتا میچ دیکھنے کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا. جی اچھا, دوسری کہ اگر ہم اپنے لوکلز ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم اسٹرانگ کریں تو وہیں سے پلیئر آگے اور نکلیں گے. دیکھیں پہلے تو یہ سپر لیگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی نا, جاوید میاں کیسے نکلے, ظہیر عباس کیسے نکلے, حاسف اقبال کیسے نکلے, ڈومیسٹک کرکٹ سے نکلے نا یہ لوگ بھی. اور یہ دنیا کے بہترین کھلاڑی میں شامل ہیں, ان لوگوں کا نام ابھی بھی شامل ہے. عمران خان کو دیکھ لیں, اس نے باہر بھی کرکٹ کھیلی, پاکستان میں کرکٹ کھیلی. یہ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کو ایسے دیکھیں, یہاں کوانٹیز ہوتی ہے جگہ جگہ کے نام, ایسے لیسٹر کی کاؤنٹی کرکٹ میچ ہے, ایجبسٹن ہو گیا, یہ اسی طرح ہمارا لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, پشاور کی ٹیمیں. اب ٹیمیں بنا کے آپس میں میچز کھیلیں اور میڈیا والے اس کو کور دیں, لوگ اور اسپانسر کروائیں, لوگ اسٹیڈیم میں آئیں دیکھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اور دوسری کنٹریز. میں چاہوں گا سوال آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گے اس میں دیکھنا چاہوں گا. اچھا, میں یہ مین سوال تو میرا یہ تھا, جو لوگ ابھی
میچ فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے. ان کو دوبارہ کبھی ان کی لائف بینڈ ہونا چاہیے ان کے لیے. اور خاص طور پہ ان کو ہر ٹیسٹ میچ سے پہلے ان کو ایک پورا لیکچر دینا چاہیے. ان کو نسیم صدیقی صاحب نے بتایا کہ لیکچر تو اس دن بھی دے رہے تھے. چھوٹا سا جواب دے دوں پھر آپ سین صاحب کی طرف چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ ارشد صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, اور کہنا یہ چاہوں کہ پہلے تو ہمیں دبئی والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری پی ایس ایل کو اڈاپٹ کیا اور اس کو ایک مشہوری دی. دوسری بات یہ کہ پی ایس ایل پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اگر آپ فوری طور پہ پاکستان میں کرانا چاہیں گے تو جو فورن پلیئرز ہیں وہ نہیں آئیں گے پاکستان, تو وہ پی ایس ایل کا وہ لیول نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ کیون پیٹرسن کی جو بیٹنگ تھی, یا گیل نے بیٹنگ کی ہے, یا سیمول نے, یا سیمی نے, یا دوسرے جو پلیئرز تھے, زیادہ جو چام تھا وہ فورن بیٹسمین جو تھے انہی کی بیٹنگ سے زیادہ مزہ آ رہا تھا. تو اگر آپ فوری طور پہ کہیں گے پی ایس ایل پاکستان میں کریں گے تو فورن پلیئرز نہیں آئیں گے. تو ابھی یہ دبئی میں چلتی رہے, ان کا بہت شکریہ. وہاں پہ ہمارے اپنے لوگ ہیں بہت زیادہ, اپنی عوام ہے جو یہ تمام میچز دیکھنے آتی ہے, اور آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. تو ایک یہ پروسیس کو چلنے دیں, پروسیس چلتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری پی ایس ایل بھی ایک دن پاکستان میں آ جائے گی, اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی انشاءاللہ واپس آئے گی. بالکل میں ارشد صدیقی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اسپاٹ فکسنگ میں جو ملوث کھلاڑی ہیں یا میچ فکسنگ میں سے قبل, جب تک انہیں کڑی سزا نہیں دی جائے گی یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا. میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم جب سلیم ملک کے جب وہ کیپٹن تھے, جب یہ میچ فکسنگ کا جو سارا پنورا بکس کھلا, تو اس وقت اس کی زد میں دوسرے کھلاڑی بھی تھے جن میں وسیم اکرم, وقار یونس, انضمام الحق, عاقب جوید اور کافی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے. لیکن جب سزا ہوئی تو 7 پلیئر ایسے تھے جن کو جسٹس کی کی رپورٹ کے اندر سفارشات کی گئیں, کرکٹ بورڈ کو کہا گیا کہ ان کو سزائیں دیں. ان میں وسیم اکرم تھے جن کے اوپر یہ پابندی میں شامل تھا جسٹس کی رپورٹ کی سفارش میں کہ ان کو کبھی ٹیم کا کپتان نہ بنایا جائے, کبھی ان کو اہم عہدہ نہ دیا جائے. رپورٹ کے اندر شامل تھا, اور 1 لاکھ روپے جمانا. اس کے بعد انضمام الحق کو 1 لاکھ روپے جمانا ہوا, سعید انور کو ہوا, وقار یونس کو ہوا, اور مشتاق کو ہوا. اور ستم ذریعی دیکھیں, ہمارے کرکٹ بورڈ کی مجبوری دیکھیں, کچھ بھی دیکھیں کہ مشتاق احمد جس کو میچ فکسنگ کے اندر سزا ہوئی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوچ بھی بنا. انضمام الحق کپتان بنا اس کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور بھی لوگوں کو انہوں نے, اگر قسمت کسی کی خراب تھی تو وہ سلیم ملک اور عطاء الرحمان, ان کے اوپر لائف بین لگا دیا گیا. بھی جب آپ نے ان کو معاف کر دیا یا تو پھر ان کو کیوں آپ نے رگڑا لگایا؟ یا تو پھر سب کو. ماجد خان آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو تھے, اور اتنے بااصول شخص تھے کہ انہوں نے ایک ہی سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جن کھلاڑیوں کے اوپر بھی الزامات ہیں اور جن کے اوپر کافی ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ملک کی بدنامی بھی کی ہے اور میچ فکسنگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کرکٹ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں, تو پھر جو ہے نا ہماری آنے والی نسل اس سے محفوظ رہے گی. لیکن اس وقت پولیٹیکل اپوائنٹی تھے چیئرمین کرکٹ بورڈ خالد محمود, وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. ان کا اختلافات بھی اسی وجہ سے رہتے تھے, جس کی وجہ سے جب اس کے بعد توقیر ضیاء بنے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین, تو اس وقت جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی باہر, تو انہوں نے صرف ان کھلاڑیوں کو بالکل نہ ہونے کے برابر جرمانہ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ٹیم 99 میں یہاں پہ ورلڈ کپ کھیلا فائنل آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کے اندر, تو جب ٹیم واپس گئی تو بنگلہ دیش سے ہارنے پر بھی الزام لگا میچ فکسنگ کا, اور فائنل کے اوپر بھی الزام لگا, جس کے بعد جسٹس بھنڈاری کمیشن بنا پاکستان میں, اور اس کمیشن میں بھی ریکمینڈیشنیں دی کہ یہ جو کھلاڑی میچ فکسنگ کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. لیکن آج تک, اور اس کے اوپر عمل کیا ہونا ہے. اس کے بعد جب یہ لندن کے اندر 3-4 سال قبل جو ہے یہ اسپاٹ فکسنگ کا جب یہ سارا ڈرامہ ہوا, ہم آئی وٹنس ہیں, جب کھلاڑیوں کی جو سامان کی چیکنگ ہو رہی تھی, جب ان کے کمروں کے اندر ان کے جو ہے وہ پرسنل بلونگنگز جو ہے ان کے ویلٹ تک چیک کیے جا رہے تھے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی بالکل, ایک کالر ہے ان کو لے لیں. چھوٹی سی بات اس میں شامل کرتے چلیں, جیسے ایوان صاحب نے بات کی. اب آپ دیکھیں وسیم اکرم جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہی 3 لڑکے جو ہیں وہ جو ہے اسکینڈل میں انوالو ہوئے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا, انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں مشتاق نے یا انضمام نے, لیکن ان لوگوں کو تو ان پلیئرز کے ارد گرد ہونا ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ ان کو لیتے ہیں اس میں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ کال ڈراپ ہو گئی. جی کیا؟ اچھا, میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب اسپورٹ فکسنگ کا ایک اور کالر آ گیا, ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟
السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میرا نجیب نام ہے, میں رشویر انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 صاحب, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائیں جو یہ فکسنگ کرتے ہیں, دوسرا تاکہ باقی کے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو. اگر یہ لوگ اتنے پیسوں کو کیا کریں گے؟ انسان کے نصیب میں تو 2 کپڑے تو 2 روٹیاں ہیں. یہ حرام کی دولت کما کر کے اپنا نام بدنام کر کے, ملک کا نام بدنام کر کے کیا کریں گے؟ سخت سے سخت سزائیں دیں, پوری لائف میں ان لوگوں کو کرکٹ میں آنے نہیں دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق ہو نا. یہ آپ لوگوں کی کمزوریاں ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں, پھر شامل کر دیتے ہیں, تو پھر دوسروں کا حوصلہ افزائی ہو جاتا ہے. یہ حرام کی دولت کما رہے ہیں, کیا کریں گے اتنی دولت کو؟ کتنا پیسہ ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور یقین طور پہ نسیم صدیقی صاحب نے جو گفتگو بالکل اسٹارٹ میں کی اس میں بالکل یہی کہا, انہوں نے اسی طرف جو ہے توجہ دلائی تھی کہ مطلب جس طرح کی اسپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے اس میں. السلام علیکم, دوسرے ایک اور کالر. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام چودھری نوید اکبر ہے. جی چودھری نوید اکبر صاحب, آپ کی آواز پہچان لی ہم نے جناب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب آپ کو پہچان لیا ہم لوگوں نے. حضور کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا جناب. بہت شکریہ سر. آپ نے تو جناب آسمان سے جو ستارے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس بٹھا لیے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ, اور میں چاہوں گا کہ ان سے آپ بھی فیضیاب ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے, پاکستان میں کرکٹ کے مستقبل کے حوالے سے؟ نہیں اب یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب ابھی جو میچ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑے پرامن طریقے سے یہ ختم ہو گئے, تو یہ ایک راہ کھلی ہے کہ آگے بھی آنے والے وقت میں یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے جناب. جی جی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی. چودھری میں کہ جو یہ آپ کے پاس تینوں سٹار بیٹھے ہیں, ان کو نہایت ادب کے ساتھ میں نے سلام کرنا تھا. جی جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوان صاحب اور نسیم صدیقی صاحب اور جناب خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نوید اکبر صاحب کو کال کر رہے ہیں, اور یقینی طور پہ جیسی گفتگو ان سے پہلے جو کالر تھے, اور ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک اور کالر ان کو لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب, کیا ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے جو آج بھائی نے بات کی ہے, اس پر اگر کما کو عمل کیا جائے تو پاکستان کا کرکٹ جو ہے نا عروج پر جائے گا جیسے پہلے تھا. اور یہ انصاف یہی ہے کہ اگر آپ کو ایک معاوضہ ملتا ہے, معقول معاوضہ اور اچھا پیسہ ملتا ہے. آپ دیکھیں جو ابھی پی سی آر جو ہوا ہے اس میں $20,000 ایک طرف سے, $30,000 پوچھ رہا تھے ان سے, وہ راجہ صاحب پوچھ رہے تھے آپ اتنے پیسے کیا کرو گے. اب اگر ایمانداری سے اس نے محنت کی اور اس نے لیا پیسہ, تو ایمانداری سے اگر دوسرے پلیئر دیکھیں, اپریشیٹ کریں, تو کیا ان کو نہیں مل سکتا؟ حلال کی روزی میں کتنی برکت ہے, اور حرام میں نام بھی بدنام, ملک کا بھی اور اپنا نام بھی, اور اپنے جہاں پہ پورے خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ اس میں دیکھیں ایک چیز, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالرز بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر مذہب کے بعد اگر دوسرا کسی چیز کو درجہ ہے تو وہ کرکٹ ہے. لوگ کرکٹ کو اتنا پیار کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری عوام ہے یہی کرکٹرز کو ہیرو بناتی ہے, اور جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہماری عوام کا دل کتنا دکھتا ہے. ماں باپ رشتہ داروں کی تو بدنامی الگ چیز ہے, لیکن ہمارے جو کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ روتے ہیں اس بات پہ, ان کو دل کو بڑا دکھ پہنچتا ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اتنے پیسے ملتے ہیں, کیا کرنا ہے تمہیں حرام کے پیسے لے کے؟ تمہیں شہرت بھی مل رہی ہے, تمہیں پیسے بھی مل رہے ہیں, تمہیں ٹیلی ویژن کے ایڈز بھی مل رہے ہیں, مشہوری بھی مل رہی ہے, تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں بدنامی لے کے آتے ہو ملک کے لیے؟ اچھا عوان صاحب, میں ایک اور اس میں ایک اور اسی سوال سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں, مطلب آسٹریلیا ہو گیا, یو کے ہو گیا, دوسرے ان ممالک کی بھی ٹیمیں ہیں, تو وہاں پہ کوئی اس طرح کے اسکینڈل
ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ہمارے ملک میں کیا اس میں کیا وجہ ہے کہ تعلیم کی کمی وغیرہ میں جو ہمارے کرکٹر کا وہ تعلیم یا وہ معیار نہیں ہوتا جس سے وہ سمجھ سکے کہ میں یہ غلط سمت میں جا رہا ہوں؟ یہ ایک تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ ان ملکوں میں بھی پلیئرز انوالو رہے ہیں اس لیول پہ بالکل نہیں. جو سخت سزائیں تو ہیں یہاں پہ بالکل سخت سزائیں. ہینسی کرونی ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن ہیں, وہ بھی میچ فکسنگ ملوث رہے ہیں. انگلینڈ کے بھی 2 پلیئر رہے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو پلیئر اس طرح انوالو ہو جائے, کرکٹ بورڈ جو ہے 0 ٹالرنس ہے. جی ہمارے ملک میں کہتا ہوں کہ آپ سب باتوں کو چھوڑیں. جو اسپورٹس رپورٹر ہوتے ہیں یا جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, ان کا عام لوگوں سے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. وہ سینٹیمنٹ جانتے ہیں کہ جو لوگ میچ فکسنگ میں ملوث ہیں عام لوگ کہتے کیا ہیں. میں کہتا ہوں 99% لوگ ان کے اوپر لائف بین کے حق میں ہیں, اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جو میچ فکسنگ میں جو ملک کی بدنامی میں ملوث لوگ ہیں وہ دوبارہ کرکٹ کھیلیں. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کرکٹ بورڈ کو کیا اتنی مجبوری ہے کہ اب یہ آپ مثال لے لیں کہ ابھی صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے ساری دنیا کو بھی پتا ہے کہ جب محمد عامر کو یہ واپس لے کر آئے ہیں کہ جی ہم اس کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ جو کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ یا عام پبلک ہیں, کرکٹ فینس ہیں, آپ کسی کو پوچھ رہے دیکھ لیں, کوئی بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھا. اور ایون سارا میڈیا وہ بھی چیخ رہے تھے کہ اگر آپ جب تک آپ ان کو دوبارہ ٹیم میں کھلائیں گے تو دروازے میچ فکسنگ کے بند نہیں ہوں گے. اور لوگ اس میں ایٹومیٹکلی, آپ نے دیکھا کہ 3 پلیئروں کو سزا بھی ہوئی, لائیو ان کے اوپر بین لگا 5 سال 3 سال. اس کے بعد یہ دیکھ لیں جو نواں پنڈورا باکس PSL میں کھلا ہے, اور ابھی اس کے میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ اس کے اندر اور بھی نام آ رہے ہیں, اور جو دوسری ٹیموں کے اندر کھیل رہے تھے وہ بھی پلیئر شامل ہوں گے. کیونکہ جو لنڈن کے اندر جو پلیئر پاکستانی پلیئر جن کو گرفتار بھی کیا گیا, جن کو ضمانت پہ رہا گیا, ان کے پاس اس حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں. کرکٹ بورڈ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کرکٹ بورڈ نے ان کو پروب کیا, ان کو بلایا, تو بہت سارے پلیئر اور بھی ہیں کہ جو دوسری ٹیمز کے دوسری جو PSL کی ٹیموں تھی اس کے اندر بھی تھے. وہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. اور یہ سارا قصور اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے, جو کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ سلیمان بٹ کو اور شاید محمد آصف کو بھی لانے کے لیے باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے کہ ان کو دوبارہ چلیں. مانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اوپننگ بیٹسمین کا کرائسس ہے, لیکن اس کو آپ اس طرح نہیں فیل کر سکتے کہ آپ ٹنٹڈ پلیئر جو ہیں. لیکن بہت سارے لڑکے جو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہیں, مطلب مسئلہ ایک پرچی اور ایک رشوت جو ہے وہ جو کرپشن عام ہے پاکستان میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سب جانتے ہیں جو ہم. لیکن اس کی وجہ سے وہ لڑکے جو مطلب نہ رشوت دے سکتے ہیں لیکن ٹیلنٹڈ ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, تو ان کے بجائے اگر ان کو ایک چانس دیا جائے, انہیں خود ان کے کام کے حوالے سے انہیں لایا جائے آگے, تو کیا بہتر ہونی ہے. دیکھیں یہ جو اپنا کھلاڑی اس وقت آئے ہیں یہ بھی کوئی بہت اچھی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے, چانس ملتا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں, ٹوٹل 15 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں 20-21 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پہ 10-12-15 لڑکے چننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سفارش 1-2 پلیئرز کے اوپر ضرور لگتی ہے, لیکن اگر وہ اندر آ کے پرفارم نہیں کرے گا تو وہ کیری آن نہیں کر سکتا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے پلیئرز ہمارے آئے ہیں وہ نیچے سے ہی آئے ہیں. مطلب کامران اکمل کی فیملی جو ہے وہ کوئی ویل نون یا کوئی بڑی سفارشی فیملی نہیں ہے, لیکن ان کے گھر میں ٹیلنٹ ہے. 3 لڑکے ان کے بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں. محمد عامر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گاؤں سے آیا ہے, بابر اعظم ہے, محمد آصف ہے, اس کے والد صاحب دودھ بیچتے ہیں, کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, محنت کرتے ہیں. لیکن یہ سب ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی لوگ آئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جب ان کو موقع دیا گیا تو انہوں نے کیا سلوک کیا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ. اگر آپ پچھلے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے نام آپ نے جیسے لیا ظہیر عباس, ماجد خان, عمران خان, جاوید میرداد, ایک تو ان کی فیملیز بہت اچھی تھیں اور انہوں نے پروف بھی کیا کہ ان کی یہ اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا, بڑی اچھی انہوں نے کرکٹ کھیلی, پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. لیکن یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ سے سب آ رہے ہیں نا, یہ ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان میں بہت اچھی ہوتی ہے. میں اکثر ڈومیسٹک کرکٹ بھی دیکھتا ہوں, مجھے نالج ہے, میرے 1-2 بھانجے بھتیجے بھی کھیلتے ہیں, تو مجھے انفارمیشنز آتی رہتی ہیں. لیکن بات وہ آ رہی ہے جو لاسٹ میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, بیڈ گورننس اور کرپشن. ہمارے ملک کا اپنا نظام خراب ہے. آپ دیکھ لیں, میں اب وہ پولیٹکس کی طرف بات چلی جائے گی, جب کرپشن کی جاتی ہے اس کے ثبوت مانگے جاتے ہیں تو کس قسم کے خط و خطابت یا ثبوت لا کے عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے بیٹنگ سکینڈل کے اوپر, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا, ادھر جو ہے وہ سفارشیں آ جاتی ہیں یا پلیئر پاور جو ہے ان کا عمل دخل آ جاتا ہے. ایوان صاحب نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ جب جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی تھی
उसी वक्त 7-8 प्लेयर्स को ये बिल्कुल लाइफ बैन लगाते, उनसे कहते कि क्रिकेट से लिंक्ड कोई भी चीज़ जो है उससे इनका ताल्लुक नहीं होगा, उसमें ये उस फील्ड में ये काम नहीं कर सकते। फिर मैं देखता कि ये वसीम अकरम कहाँ से आके कमेंट्री करता, यानी कि आपने जुआ भी खेला, पैसे बनाए, और उसके बाद आपने कमेंट्रियाँ शुरू कर दी, इंजमामुल हक को आपने सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। आपको पुराने प्लेयर नज़र नहीं आते? मोहसिन हसन खान है, जावेद मियादाद है, सिकंदर बख्त है, जो क्रीम प्लेयर है और क्लीन प्लेयर है, जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, उनको आपने खुडे लाइन किया हुआ। वही जवारिये जो है वो कभी आप कोच मुश्ताक मोहम्मद को बना देते हैं, इंजमामुल हक को आपने जनाब वो बना दिए सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, बाकी कमेंट्रियाँ करते फिरे। इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए था, और इन्हें क्रिकेटिंग की कोई भी चीज़ जो उसके आसपास नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारी आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि हमारी आवाम क्रिकेट से बहुत प्यार करती है। मैं ऐड करता हूँ कि ये जो मोहम्मद आमिर को खिलाया गया है या आसफ को या सलीम बट को जो खिलाने की जो लोग सिफारिशें कर रहे हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, ये वही प्लेयर हैं जो सीनियर, जिनको सजाएं हो चुकी हैं, जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहे हैं, इनको भी टीम में दोबारा लाने के लिए वही सरगर्म है। ठीक है, अच्छा एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाए, एक पहले कॉल ले लेते हैं, कॉल लेके फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? इमरान साहब, मैं असद खान बात कर रहा हूँ। जी असद खान साहब, मैं सर ये कहना चाहूँगा, मैं ऑनर हूँ अभी? जी प्लीज़, आप ऑनर हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी बहुत अच्छी बात की जा रही थी कि ऑफकोर्स जो ग्रूमिंग है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे कि मिसाल अभी दी गई ज़हीर अब्बास की या इमरान खान की या जो बड़े प्लेयर्स इस तरह से थे। आई थिंक ग्रूमिंग के साथ साथ जो पीसीबी को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यकीनन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस किस्म की चीज़ों पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की आई बिलीव के कुछ मैनेज के ऊपर या के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो तवज्जो जो है उस तरह से नहीं दी जाती है। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसका स्ट्रक्चर एक अलग होता है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, क्योंकि ऑफकोर्स जितना पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट में है उससे बहुत कहीं ज्यादा पैसा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो डेविएट हो जाते हैं, जब उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ 2 गेंदें ब्लॉक करनी है और इस पर आपको 5 लाख रुपया जो वो दिया जा रहा है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चीज जो है वो ऑफकोर्स एक एंटायरली डिफरेंट होती है, और आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी रीजन इमरान साहब ये है, वो खिलाड़ियों की इनसिक्योरिटी होती है, वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं फाइनेंशियली, आई बिलीव कि उनको ये होता है कि पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में हम लोग ज्यादा देर जो है वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और जितना अच्छा कुछ है तो इसमें कुछ पैसा जो है वो मजीद बना दिया जाए। आई थिंक पीसीबी को इस पे जो तौकीर रियाज साहब ने एक बाकायदा प्रोग्राम अकेडमीज में स्टार्ट भी किया था कि जिसमें ग्रूमिंग की जाती थी जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आते थे, और शायद अब उस तरह से नहीं की जा रही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर के और सलमान बट के और आसिफ के ये स्कैंडल के बाद इनको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। और इस तरह का ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है प्लेयर्स के लिए ये एक इबरतनाक एक चीज सामने जो शायद वो नहीं आ सकी, और आई बिलीव कि अब इनको बहुत स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद खान साहब, और एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता है।